وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد 2561 درس کا نمبر 1 سے 3 آیت حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے عمل سے لوگوں کو حق سے دور کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. سامنے کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے حق سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور یقین کر لیا، مان لیا اس چیز کو جو نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ حق سے انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور یقین کرنے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم،
اور اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہیں۔ دو گروہوں کا تذکرہ ہے، دو لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ جو حق کو قبول نہیں کرتے، یعنی حق قبول کرنے سے انکاری ہیں، اور زندگی باطل یعنی باطل کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ حق کی تصدیق کی انہوں نے، اور حق کو منزل بنا کے حق کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہیں۔ دیکھیں، ان میں سے ایک میں ہم ضرور ہیں، تو کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم آج کا مسلمان آمنوا وعملوا الصالحات اور آمنوا بما نزل علی محمد، یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایمان کا تعلق ہے یقین سے، ایمان کا مطلب جو ہے وہ یقین ہے۔ اور اگر میں اللہ کی عطا سے ایک بنیادی طور پہ بات کہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے یا دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اور انسان اپنی منزل تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے، یعنی اپنی معراج تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ دیگر کوئی بھی اور صورت وہ یعنی ناکام ہے، فضول ہے۔ ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک منزل ہے، منزل اللہ، راستہ اللہ، صراط مستقیم، دین اسلام، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال میں آپ کو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو دیکھیں، سوچیں۔ اصل میں دیکھیں، ہم لوگ جو پہلی آیت ہے کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ دونوں باتیں ہم میں موجود ہیں۔ تو حق سے انکار تو واضح ہے۔ دیکھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہمارا یہی موضوع تھا کہ کیا ہم دین اسلام کی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے، یہ گزشتہ ہمارے درس کا موضوع تھا۔ تو بات یہی ہے، حقیقت ہے یہ۔ آج کا برائے نام اور قانونی مسلمان اللہ کے دین کی اہمیت کو نہیں جانتا، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اسی لیے تو دیکھیں، دین سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ رسمی ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے ایک حدیث فرمائی ہے، ایک بات فرمائی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، صرف نام۔ وما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ یہ اس زمانے کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر یہ یعنی 100% یہ نہ ہو تو پھر آپ مجھے کہیں کہ بھئی نہیں، ابھی تو وہ زمانہ نہیں آیا ہے۔ خیر، مساجد آباد ہوں گی، یہ بڑی بڑی مساجد، یہ بڑی لینٹر اور پختہ اور ٹائلیں اور ایئر کنڈیشن اور قالین اور یہ وہ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ امام کا یہ تو 2 رکعت کا امام ہے، مسجد کا امام جو ہے آج 2 رکعت کا امام ہے، اور یہ بس آپ کو پتہ ہے ایک رسمی سے یہ بات ہے۔ ایک مسجد ہو تو اس میں امام کا ضروری ہے، تو وہ بس رکھ لیتے ہیں، کسی کو امام رکھ لیتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ قوموں کی حقیقت کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام۔
اور حقیقت میں ایسا ہے، امام ہماری امامت یعنی قوم کی سرداری یا امامت نہیں کر رہا، وہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا یعنی محدود ہے جو کچھ بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اب ہماری مسجد کا جو ہے جو امام ہے بس وہ ایک مدرسہ مسجد کے اندر چلا رہے ہیں، لوگوں کو حافظ بنا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کے الفاظ سکھا رہے ہیں بچوں کو، اور نمازیں پڑھا رہے ہیں، جنازے پڑھا رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، بس یہ ساری مسجدوں کا یہی حال ہے۔ اور گورنمنٹ سے جو ہے بس وہ منظوری مل جاتی ہے، نکاح رجسٹرڈ کرنے والا، اور روایات ہیں بس۔ تیسرا دن ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پہ، تو مردے کو یعنی دعا کے لیے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بس پھر معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو محدود ہے۔ دیکھیں، میں اگر حقیقت بات کروں تو وہ یہ ہے کہ آج مسلمان کا روئے زمین پر وجود ہے نہیں، جو مومن ہے اس کا وجود نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ اگر کوئی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 13 سال جو مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے لیکن جماعت نہیں تھی، تو دفاع کا حکم بھی نہیں تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا۔ آج ہم بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم اقدام نہیں کر سکتے، ظلم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، فتنہ ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو، لڑو، یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ تو یہ بات تو نہیں ہے، مطلب تو بہرحال وہ حدیث میں سنا رہا تھا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ دیکھیں، آج حق بیان نہیں ہو رہا، اسلام کی حقیقت نہیں بیان کی جا رہی، دین کی حقیقت نہیں بیان کی جا رہی، ہمیں تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہے، یہ جماعت اشاعت توحید کا وہ ہے، یہ جماعت اسلامی والے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ تو بس ہر ایک نے اپنا ایک منہج بنایا ہوا ہے، منہج جو وہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں دین کی یعنی روئے زمین پر خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں، وہ خلافت کا نظام تو جب تک مومن نہیں ہے تو وہ تو نہیں آ سکتا، لیکن تدبیریں یہ ہو رہی ہیں کہ ہم کیسے اسلام کو غالب کریں۔ تو بس وہ روایتی سی باتیں ہیں، مطلب جو بھی ہیں۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ پہلی آیت کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ساری صورت جو ہے میں نے آپ کو بتایا، زیادہ تر تو اس میں کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے حق سے انکار کیا۔ کم تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور عمل، ان کا تذکرہ کم ہے۔ زیادہ تر دیکھیں، مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہی ہے نا، ہماری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور لوگوں پر یعنی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ مشرک ہے، یعنی رویہ مشرکانہ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بالکل واضح آیت ہے۔ ہمارا رویہ مومنانہ تو نہیں ہے، ہم تو توحید کو جانتے تک نہیں ہیں۔ دیکھیں، میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ جاننا پہلے ضروری ہے کہ توحید ہے کیا۔ آپ دیکھ لیں توحید کی آپ کی نظر میں کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تفصیل ہے، کیا معنی ہے۔ توحید کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور پتھر کے بت
پتھر کو پوجنا یا بت کو پوجنا یہ شرک ہے۔ ہم سب اپنے خیال میں توحید کے علمبردار ہیں، لیکن ہم تو بت پرست ہیں۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ۔ دیکھیں شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا اگر آپ نے کسی کی بھی بات مان لی اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود تو ہے نہیں۔ آپ نفس کی، ہم آج مسلمان جو ہے وہ نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں نفس کی اطاعت کیا ہے کہ آپ کا اپنا نظریہ، اپنا خیال زندگی گزارنے کا اور اپنی مرضی، بس۔ باقی تو دین کی ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفینیشن اپنے لیے، یعنی اپنے خیال سے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنے خیال سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن خیال ہمارا ظاہر کا ہے، یعنی جو یقین ہے وہ ہمارا ظاہر پر ہے، دنیا اور حاصل دنیا۔ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ اب جب اس نظریے سے آپ اتفاق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق سے انکار کرنے والے ہیں، کفرو میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں کفرو کا مطلب کیا ہے؟ انکار۔ مختصر بات ہے، حق سے انکار۔ میں نے ترجمہ بھی یہی کہا، الذین کفروا، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں ایک سیدھی سادی بات ہے، میں زیادہ آپ کو الجھاتا نہیں ہوں۔ ہم لوگ اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے اپنا رخ دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ تو حق سے انکار ہو گیا۔ دیکھیں آج قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، یعنی کیا مطلب اس کا؟ قرآن پر عمل سے انکار ہے ہمارا۔ دیکھیں آپ نے قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ آج ہمارے پاکستان کے نصاب تعلیم میں قرآن فہمی نہیں ہے، کم از کم 15-20 سال بچے کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں، وہ قرآن سے جاہل ہو کے نکلتا ہے۔ جو آپ تعلیم کے نام پہ اس کو پڑھا رہے ہیں، اس میں اصل تعلیم تو قرآن کی ہے، اصل علم تو قرآن میں ہے۔ یہ باقی تو فنون ہے، اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے۔ فنون ہے، ایک بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، ایک جو بھی بن رہا ہے، کھیتی باڑی کا ماہر بن رہا ہے۔ یہ یونیورسٹیاں آپ نے جو بنائی ہیں، یہ فنون کی تربیت دیتی ہیں۔ علم قرآن ہے، علم وہ ہے جو انسان کو معلوم نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وہی نازل اس لیے ہوئی ہے کہ انسان کو وہ علم دے جو اسے معلوم نہیں تھا، یہ اپنی حواس سے یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھیں بات واضح ہے، منزل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہمارے حواس سے ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بات دلچسپ ہے، غور کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ساری کامیابی، انسان کی کامیابی جو ہے وہ ایک خاص طرز زندگی میں چھپا دی ہے۔ ایک خاص طرز سے اگر آپ زندگی گزاریں گے جو کہ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، آپ جنتی ہو جائیں گے اور متقین کے امام ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو علم تو وہ ہے۔ بہرحال یعنی ضمنی طور پہ میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی۔ دیکھیں کفرو، میں صرف دیکھیں جو میں بات چیت اتنی بڑھا رہا ہوں یا اس کو طول دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں اس بات پہ۔ حق سے انکار، دیکھیں اللہ ہماری منزل نہیں ہے، تو اسلام سے اب ہمارا کوئی حقیقی واسطہ نہ رہا، قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس بات کو اس طریقے سے بھی تو آپ دیکھیں نا، سوچیں، قرآن صدیاں ہو گئیں، مسلمان نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔
آپ کی اپنی مرضی ہے، رشوت لیں، کرپشن کریں، بیوی شوہر ایک دوسرے سے غیر مناسب طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے رویے اپنا لیں، اولاد ماں باپ کو جھڑکے، اونچی آواز میں بات کرے، کاروبار میں دھوکہ ہو، ہر جگہ خیانت ہے، تو یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو آپ کو ایک طرز زندگی دیتا ہے، ایک خاص طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا، ہر طریقے ہر جگہ رہنمائی آپ کی کرتا ہے۔ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اوپر نعمت مکمل کر دی۔ اکملت لکم دینکم، دین طرز حیات، نظام زندگی، اور نعمت میں نے تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے میں راضی ہوں کہ دین تمہارا اسلام ہوگا۔ ہمارا دین اسلام نہیں ہے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ سادہ سا میں بات کر رہا ہوں، 4 لوگ ہیں بڑے آپ کے، وزیر اعظم، چیف جسٹس اور صدر اور چیف آف سٹاف، کسی کی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ، لیکن ہم تو راضی نہیں ہیں اس پہ، ہم تو بس اپنی شکل ہم نے اپنی مرضی سے دیکھیں، یہ ایک داڑھی کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ شوہر سے میں اپنی مرضی سے سلوک کروں، جب چاہوں راضی ہو جاؤں، جب چاہوں ناراض ہو جاؤں، میری موڈ کی بات ہے۔ شوہر بھی یہ کہہ رہا ہے۔ یہ رویے ہیں، انسانی رویے، اور قرآن تو آپ کو رویوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی، ایک تابعی آئے غالباً، تو امی عائشہ سے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان بتائیں کہ حضور کا خلق، رویہ، خلق، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خلق، مزاج، رویہ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو امی جان نے واپس سوال کیا اما قرأت القرآن، اے سائل تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں پڑھا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن تھا۔ اس سے میں اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ الآخری مضمون ہے مومنوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن ہمیں اخلاق بتاتا ہے۔ قرآن سے آج ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، مختصر بات، بس میاں جی نے مٹھی پر داڑھی بھی رکھی ہے اور قرآن کی ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، اپنے اوپر دم بھی کر لیتا ہے، بیوی سے غیر مناسب سلوک رکھتا ہے، بچوں سے، بیوی سے، اور رخ اس کا ظاہر کی طرف ہے۔ یہ بس ترتیب چل رہی ہے۔ 5 وقت کا نمازی، منہ پہ داڑھی، اور ہے دنیا دار، بس دین کو اس نے یہی سمجھ رکھا ہے، داڑھی تک اس کا دین محدود ہے اور نماز روزے تک۔ ایسا تو نہیں ہے۔ کفرو، حق سے انکار کرنے والے۔ دیکھیں، پہلی بات جو اہم بات ہے اس صورت کو، جو مرکزی نقطہ ہے، میں نے آپ کو بتایا 19 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی کافروں کے بارے میں ہے۔ یعنی 19 کا مطلب یہ ہے کہ آدھی صورت 38 آیات ہے نا، تو اس کا ہاف کیا ہو گیا؟ 19 آیتیں خالص کافروں کا حال بیان ہو رہے ہیں، آدھی صورت، اور 5 آیاتیں مکس ہیں،
ایک ہی آیت میں مومنانہ اور کافرانہ دونوں، اور 9 آیات جو ہیں وہ مومنوں کی ہیں، خالص مومنوں کی، جیسے کہ یہ دوسرے نمبر آیت ہے۔ تو اصل تو دیکھیں، انسان کی کامیابی اس سورہ مبارکہ میں کامیابی اور ناکامی یہ بیان ہو رہی ہے، جیسے کہ 3 نمبر سورت میں مومنانہ رویہ اور کافرانہ رویہ، 3 نمبر آیت، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم۔ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے، امثالہم، ان کی مثالیں۔ اب ہماری یعنی یہ 2 مثالیں ہیں، یا تو ہم حق کا انکار کرنے والے ہیں، یا قول سے یا عمل سے، بات ایک ہے، یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور یا تو حق کا اقرار ہے اور حق کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کا واضح کیا ہوگا، اتبعوا الحق وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، وہ حق کی پیروی کرتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت، یہ حق ہے۔ تو حق کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ آج کا جو قانونی مسلمان ہے برائے نام، یہ حق کی پیروی کرنے کے لیے یہ کہتا ہے میں نے مرضی اپنی کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ میں جو پہلی آیت الذین کفروا، دیکھیں یہ بات ہم پر فٹ ہو رہی ہے، ہم اس کے مصداق ہیں۔ وصدوا عن سبیل اللہ، اور یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ ایک ملک ایسا نہیں ہے آج روئے زمین پر جہاں اللہ کا حکم، قرآن، شریعت اسلام کی نافذ ہو اور وہاں کے لوگ مومن ہوں۔ ایک ملک ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ شریعت جو ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان ہوگا تو ان پر شریعت لاگو ہوگی۔ کافر تو جزیہ دیں گے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے یعنی شریعت کی پیروی، کیونکہ وہ تو کافر ہیں۔ اسلامی حکومت میں کافر جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، لیکن یہاں صدوا عن سبیل اللہ ہے کہ جو لوگوں کو، صدو کا مطلب خود بھی رک رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح طور پہ آج کا مسلمان ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے. اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.